پہلا شعر دیکھ سو دشمناں چوں رے گے صحرا لا تعد اس دے دشمن اتنے جتنے صحرا دی ریت دے ذریاں دی تعداد ہے، یعنی دشمن بے شمار ہیں۔ دوستانے او بجزداں ہم عدد تے اس دے دوست اتنے جتنے یزدان دے لفظ دے آداد بندے 72 بندے، اور ان کے دوست لفظ یزدان کے ہم عدد یعنی 72 تھے۔ یزدان دے عربی دانا نے ہر حرف دے بدلے چ کچھ نمبر الاٹ کیتے ہوئے، بے دے، یہ دے، زے دے، دال دے، الف دے، نون دے، انہاں ہندسیاں نو شمار کر کے گنتی ٹوٹل کرو تو 72 بندے۔ یزداں اللہ پاک دا نام ہے۔ ایرانیاں دے جڑے زرتشتی ہیں نا، زرتشتیاں دا عقیدہ ہے کہ خدا ڈوں ہیں، ایک نیکی دا خدا ہے جس دا نام ہے یزدان، ایک برائی دا بدی دا خدا ہے جس دا نام ہے اہرمن۔ تو وہ یزدان دا لفظ اللہ پاک دی ذات واسطے بھی فارسی چ استعمال کیتا ویندا ہے، تے اس دے اگر ہند سے بناؤ تو 72 بندے۔ دوستانے او و یزداں ہم عدد تے حضرت امام حسین دے جڑے نال سنگی ساتھی تے سجان ہیں وہ 72 ہیں، تے دشمن دی تعداد درے تے ذریعہ تو زیادی ہے، بہت زیادہ مراد ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود یانیاں اجمال را تفصیل بود۔ دو لفظ دیکھو نا، سر آدھے نے بھید نو، اسماعیل تے ابراہیم والے بھید دی جیڑی اجمالی گل ساڈے سامنے آئی اس دی تفصیل تے تفسیر حضرت امام حسین نے کربلا دے میدان وچ بیان کر دیتی ہے۔ ہن دو لفظ خاص طور تے تساں ہر طالب علم نو دیکھنے چاہیے۔ اجمال دی ضد تفصیل، تفصیل ہوندا ہے کھول کے بیان کرنا، وضاحت نال بیان کرنا، اجمال ہوندا ہے موٹا جہا ذکر کر دینا، کہیں ایک دو لفظاں ذکر کر چھوڑو سمجھان والا سمجھ ویندا ہے، ڈیٹیل تے تفصیل بیان کرن دی ضرورت محسوس نہیں کیتی ویندی۔ لیکن آزادی جے طالب علم نو اس دی ضرورت ہی پوندی ہے۔ اس لفظ نو اساں بولدے ہاں تفصیل اس اجمال کی یوں ہے، وہ جڑا دو لفظاں دے ذریعے اجمالی ذکر ہے نا ابراہیم و اسماعیل دا، اس دا اجمال دی تفصیل کی او جڑی قربانی پیو پتراں دتی آئی اس دی تفسیر تے تفصیل کر کے حضرت امام حسین نے دسی ہے۔ حضرت اسماعیل نو ذبح کرن والا جڑا واقعہ قرآن وچ آندا ہے نا، ہے نا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں خواب وچ ڈٹھا ہے جو میں تینوں ذبح کریں دا پیا۔ تے اگوں حضرت اسماعیل آتے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ ایک اتنے ذکر ہے قرآن اجمالی، اس دی تفصیل تے تشریح کربلا دے میدان دامی محرم والی دیہاڑ امام حسین عملاً کر کے دکھائی۔ اقبال یہ آکھنا چاہتے یانیاں اجمال را تفصیل بود۔ تیجے شعر تے آ جاؤ۔ عزم او چوں کو ساراں استوار، پائیدار و تن سیر و کامگار، ان کا عزم پہاڑوں کی مانند پکا پختہ پائیدار، آمادہ با عمل اور کامیاب تھا عمل پر تیار۔ تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ تیغ تلوار، ان کی تلوار صرف دین کی عزت کے لیے اٹھتی ہے یا استعمال ہوتی ہے، اور ان کا مقصد شریعت کی حفاظت ہوتا ہے۔ آئین سے مراد شریعت محمدی ہے، دین اسلام ہے، یعنی حضرت امام حسین کی جو تلوار اٹھی ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے اٹھی ہے۔ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، ما سوی اللہ، اللہ کے سوا،
مسلمان خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں، بندہ غلام نو سدیں دے، نوکر نو سدیں دے۔ ما سوا اللہ، ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیز، پیش فرعون سرش اس کا سر افگندہ نیز جھکتا نہیں ہے، کسی فرعون کے سامنے مومن کا سر نہیں جھکتا۔ خون او تفسیر این اصرار کرد، خون او تفسیر این اصرار کرد، ملت خابیدہ را بیدار کرد۔ حضرت امام حسین کے خون نے اس راز کی تفسیر پیش کر دی، اس راز کو کھول دیا، وہ قربانی والے راز کو، اور اپنے عمل سے اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کر دیا۔ ملت خابیدہ، سوئی ہوئی ملت، جگہ بیدار کر جگہ دیا۔ تیغ لا چوں وزمیاں بیروں کشید، جب ان کی آپ نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی، تیغ لا، لا کی تلوار، لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، ازمیاں تلوار چونکہ میان چ رکھی ویندی ہے، تے لا دراصل ایک تلوار ہے جیڑی ہر شے دا سر کٹ دیندی سوائے اللہ دے۔ لا پہلے وے تے الا اللہ بعد وچ، کلمہ پاک دے اس پہلے ٹکڑے دے دو اسے کرو نا، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے تے پیچھے اقرار ہے، یعنی اس دا مقصد یہ کہ سوائے خدا دے کوئی عبادتاں دے لائق نہیں، کوئی اطاعت دے لائق نہیں۔ صحیح اور حقیقی معنی وچ اطاعت بھی، عبادت بھی، سارا کچھ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اس دا تفسیر ہے، ترجمہ ہے ہوئے نا۔ تیغ لا چوں وزمیاں بیروں کشید، جب آپ نے لا کی تلوار میان سے کھینچی، میان سے باہر نکالی، از رگے ارباب باطل خوں کشید، ارباب باطل اہل کفر، اہل باطل کی رگوں سے خون نچوڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، پہلے لا دا ذکر آ گیا، ہوں اللہ دا بھی آ گیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، انہوں نے صحرا کی سرزمین پر الا اللہ کا نقش رقم کر دیا۔ لا الہ پھر الا اللہ بھی اتھا ہی بیان کر دیتا ہے، آپ دے اس عمل دے نال، آپ دی اس شہادت دے نال، کربلا دے اس واقعے دے نال، حضرت امام حسین نے اس کلمہ طیبہ دے دوہاں حصیاں دی اپنے عمل دے نال، اپنی قربانی دے نال تفصیل تے تفسیر بیان کر دیتی ہے۔ تو ہنج گل سمجھ لو، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نوشت لکھنا ہوتا ہے، سطر عنوان نجات ما نوشت، اور ان کی لکھی ہوئی سطر ہماری نجات کا عنوان بن گئے۔ وہ اپنے خون نال جڑی عبارت انہاں لکھی ہے، وہ ساری نجات دا ذریعہ بن گئی ہے۔ ان جو اساں قیامت تائیں اس واقعے نو یاد بھی کر سائیں، اس تو سبق بھی حاصل کر سائیں، تے توحید اللہ دی عبادت واسطے جنہاں قربانیاں دی ضرورت پوندی ہے، انہاں واسطے اپنے آپ نو آمادہ رکھ سائیں۔ اس دا یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختیں، ہم نے قرآن کے رموز سیدنا حسین سے سیکھے ہیں۔ رمز قرآن از حسین آموختیں، آموختن ہوتا ہے یاد کرنا، قرآن دیاں رمزاں تا اساں حسین تو سکھیاں۔ فارسی دا میں وہ پنجابی چینج ترجمہ کرا نا، قرآن دے بید تے راز تو حسین سکھائے، کیویں سکھائے نا، میں اتنے آیت پڑھ گیا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا جیونا، میرا مرنا، میریاں نمازاں، میرے روزے، میریاں عبادتاں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین واسطے نے۔ یہ رمز ہے جڑی حقیقتاً انہاں عملاً سمجھا دیتی ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختیں، ز آتش او شعلہ اندوختیں،
اور ان کی روشن کی ہوئی آگ سے ہم نے آزادی کے شعلے اکٹھے کیے ہیں زیاتش او شعلہ اندوختے انہاں دے چولہے دے وچوں ایک چنگاری چاہ کے اساں اپنی باہ مچکائی ہوئی ہے پنجاب وچ ترجمہ تر سمجھ آسی چولہے والی باہ تین یاد ہے کہ نہیں میں ڈٹھی ہے کیویں گوارڈیاں دے چولہے چوں ایک انگار چاہ کے باہ بالی ویندی آئی ماچس دیاں تیلیاں دی کمی ہو نہیں ہوندی بچت دے طریقے بھی ہیں تے بعض اوقات غربت بھی اتنی ہوندی ہے کہ گھر تیا جلاون واسطے ماچس کو نہیں ہوندی تاں گوارڈیاں دے گھروں اگ چاک دی ہے اکھاڑ بنوے باہ چاون آئی آئی تے چولہے دی سین بن بیٹھی ہن اس نو پڑھو نا سے آتش او شعلہ اندیختیم ان کی آگ سے آتش او ان کی آگ سے شعلہ اندوختم ہم نے شعلے جلا رکھے ہیں اکٹھے کر اندوختن اکٹھا کرنا شوکت شام و فرے بغداد رفت شام اور بغداد کی شوکت شان و شوکت جاتی رہی ستوت غرناتا ہم از یاد رفت غرناتا جڑی مسلمانوں دی حکمرانی آئی تے عظیم حکومتاں مسلماناں قائم کیتیاں ہیں انہاں دی یاداں بھی ذہناں تو محو ہو گئیاں تارے ماں از زخماش لرزاں ہنوز اس لفظ نو میں بیان کرنا چاہنا زخماں سریندے نے اس انگشتانے نو جڑا انگل تے چڑھایا ویندا ہے باجا بجاون واسطے انہاں دے تاراں نو چھڑن کان تساں باجا یقیناً ویکھیا سی سارنگی ڈٹھی اس نے اس دے اوتے پتل دے یا لوہے دے عموماً تار لگے ہون تے انہاں تاراں نو باجا بجاون والا سارنگی بجاون والا انگل نال ہلیندا ہے تے او دے وچوں بڑے سر نکلدے نے وہ انگل چونکہ زخمی تھی دا ڈر ہوندا ہے اس دے اوتے لوہے دا ایک خول چڑھا دیندے نے اس نو انگشتانہ بھی سڑیندے نے تے زخمہ بھی سڑیندے نے ضرب لگانے والا مزراب بھی اس نو سڑیندے مزراب اتنا اتنے مانا اگو کچھ لکھا ہے زخم سے لرزاں نہیں یہ ترجمہ درست نہیں بعض اوقات جڑا کاتب ہوندا ہے لکھن والا وہ بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی کر رہندا ہے لیکن اتنے بڑے محقق کولوں اتنی بڑی غلطی دا شائبہ تے نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال اتنے ابو مانا جڑا لکھیا پہ وہ بالکل اس نال لگا نہیں کھاندا تارے ماں میرے دل دے تار آج زخم عش اس کے انگشتانے سے اس کی مزراب سے بج رہے ہیں لرزاں کانپ رہے میرے دل تے میریاں روح دیاں تاراں نو جیڑی ضرب لگدی پئی ہے وہ حضرت امام حسین علی لگدی پئی ہے ہن گل سمجھو تارے ما از زخماش لرزاں ہنود یہ میری روح دیاں جڑیاں تاراں کمبدیاں نا کون کمبیندا ہے یہ ضرباں یہ امام حسین علیاں جڑیاں وہ لیندا بیٹھا ساری روحاں تے تارے ما از زخماش لرزاں لرزاں کانپنا ہنوز ابھی تک تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز انہاں دی تکبیر انہاں دا نعرہ تکبیر میدان کربلا جیڑا انہاں بلند کیتا ہے اساں ایمان نو حالیں تازہ کریندا پیا اے صبا اے پیک دور افتادگان اے صبح دی ٹھنڈی ہوا اے دور دراز دے رہون والیاں تائیں پیغام پہنچاؤن والی پیک فارسی دا لفظ ہے اس دا معنی پیغام پہنچاؤن والا ہرکارا تے قاصد بھی ہے پیک تھک نو بھی سدیندے جیڑی پان کھاون والا پچکاری مار کے پراں بھکیندا اس نو بھی پیک سدیندے تے او جڑا اگالدان تھک سٹن واسطے برتن ہوندا ہے اس نو پیک دان سدیندے عموماً پان کھاون والے لوگاں تو دیکھو نا تو نال ایک پیا ہوندا ہے اگالدان اس نو اردو جادیاں وہ جڑی تھک بندی ہے منہ چ اسے اگال دان ہی سٹیندے اس نو پیک دان بھی سٹیندے تے پیک قاصد نو بھی آتے پیغام رسان نو اے صبا اے صبح کی ٹھنڈی ہوا اے دور بسنے والوں تک پیغام پہنچانے والی اب میرا بھی پیغام لے جا کیا پیغام اشک ماں برخا کے پا کے او رساں میریاں اے ہنجو امام حسین دی پاک مٹی تے اپڑا